الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ آگے مبحث الرحمن باب آتا ہے، باب قول اللہ تعالی۔ اللہ رب العالمین کی اس قول پر باب بادا قول کیا ہے؟ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ یعنی قرآن کی آیت ہے اور اسی آیت پر انہوں نے باب کیا ہے۔ مطلب ہے یقیناً جو لوگ یتیموں کا مال ظلمن کھاتے ہیں، بات یتیم کے تعلق سے چل رہی ہے۔ ظلمن کا مطلب ناحق، ظلم کی تعریف یہی ہوتا ہے وَلَوْ شَيْءٍ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ، کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے اٹھا کر رکھ دو، یہی ظلم کہلاتا ہے۔ تو جو مال یتیم کا ہے حق اس کا ہے، کھائے آپ، یہ ظلم ہو گیا۔ اور اس صرف یتیم کا معاملہ نہیں ہے، تو کسی بھی چیز پر آپ اس کو فٹ کر سکتے ہیں۔ آپ بھائی کا حق کھائیں، یہ بھی ظلم ہے۔ بہن کا حق کھا جائیں، یہ بھی ظلم ہے۔ پڑوسی کا حق کھا جائیں، یعنی آپ کا حق نہیں ہے کسی کا بھی آپ دوسرے کا حق کھائیں گے، یہ ظلم کہلائے گا۔ تو یہاں چونکہ یتیموں کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ ہوا، کیونکہ عربوں کے اندر یتیموں کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہو رہا تھا۔ جب کوئی یتیم ہو جاتا تو کوئی اس کا ذمہ دار بن جاتا اور اس کے بعد پھر نگہبانی، نگرانی، دیکھ ریکھ کے نام پر دھیرے دھیرے یتیموں کا مال کھایا جایا کرتا تھا۔ اور کئی ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی تھی، کوئی پولیس چوکی نہیں، کوئی کورٹ نہیں، کوئی جج نہیں، کوئی نہیں سنتا۔ اسی لیے یتیموں کے تعلق سے آپ نے بڑا زور دیا اور قرآن نے خصوصیت کے ساتھ کہا کہ یتیموں کا مال جو لوگ ظلمن کھاتے ہیں، یعنی کسی کا بھی کھائیں تو ظلم ہے، لیکن یتیموں کا خاص طور پر کیونکہ وہ لاوارث ہوتے ہیں، ان کا کوئی وارث نہیں ہوتا، دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں ہوتا ہے، تو جو لوگ یتیموں کا مال ظلمن کھاتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا گیم کھیل لیا۔ ایسے ہوتا نا جو دوسروں کا کھاتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو بڑے ہوشیار ہیں، بہت دماغ لگاتے ہیں اور بہت ہوشیاری سے کھا جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے ہوشیار بن دو، لیکن معاملہ کیا؟ معاملہ یہ ہے انما یاکلون فی بطونہم نارا، دراصل وہ اپنے پیٹ کے اندر آگ کے انگاروں کو سے بھر رہے ہیں۔ یہ جو کھاتے ہیں نا، یہ تو بعد میں پتہ چلے گا کتنا اچھا کھا رہے ہیں، وہی گویا کہ وہ اپنے پیٹ کے اندر آگ کے انگارے بھر رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور عنقریب ان کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ کتنی سخت وہی سنائی گئی ہے کہ یہ جو کھا رہے ہیں بہت گڑبڑ کر رہے ہیں۔ تو یہ یتیموں کا مال کسی کا بھی ہو، کسی بھی شکل میں ہو، یہ حقیقت میں ظلم ہے۔ اب چاہے ہوتا کیا ہے، آج کے دور میں تو معاملہ نہیں ہے۔ معاملہ کیا ہوتا ہے؟ باپ مر گیا، بساؤ کا چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے گئے، یتیم ہوتے، نابالغ ہوتے بھی یتیم ہوتے۔ اب وہ بچوں کا مالک، ان کی پراپرٹی کا مالک بڑا بھائی عام طور پر مالک بن جاتا ہے نا؟ تو بہت اچھے بھی لوگ ہوتے ہیں جو ان کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں اور ان کا حق نہیں کھاتے، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو مالک بنتا ہے نا وہ گڑبڑ کر دیتا ہے۔ تو وہ بھی اسی حکم میں، کیونکہ وہ یتیم کا مال جو آپ مالک بنے ہو اور نہ کھاؤ گے تیسری جملے میں آ جاؤ گے۔ ایسے ہی بہت لوگ یتیموں کے نام پر ڈرامے بازیاں کرتے ہیں، یتیموں کے نام پر سوسائٹی چلاتے ہیں، مدرسہ چلاتے ہیں، ہاسٹل چلاتے ہیں، پھر یتیموں کے نام پر پیسے بھی اکٹھا کرتے ہیں نا۔ اور اگر حقیقت میں وہ حساب اور جو جس نام پر وہ لے کر آتے ہیں ان پر خرچ کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، بہت نیکی کا کام ہے۔ لیکن اگر وہ گھوٹالے بازی کرتے ہیں کہ چونکہ یتیموں کے نام پر لا، یتیموں کا حق ہے اور آپ ڈنڈی مار کے کھاتے ہو، کہ سب اس جوڑے میں شامل ہے، ایک سوائے کوئی بھی ہو۔ اور ہوتا یہ ہے حالانکہ یتیم کا مال کھانا یہ بہت بڑا برا، اس لیے کہ یار وہ تو بیچارے لاوارث ہوتے ہیں، دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں، مظلوم ہوتے ہیں اور ان کے بھی نہیں چھوڑتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ بندہ جب بھی موقع ملے گا چھوڑے گا نہیں، کسی کو نہیں چھوڑے گا، جس کا بھی پا جائے گا اس کو دبا کے بیٹھ جائے گا۔ اس لیے تجربات بتاتے ہیں کہ جو لوگ یتیموں کے نام پر فراڈی کرتے ہیں نا، پھر نتیجہ یہ ہو گیا
کہ مدرسوں تک کو بھی نہیں چھوڑتے، مسجدوں کو بھی نہیں چھوڑتے، کسی کو نہیں چھوڑتے، سب کا حال ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ کو حدیث سمجھ فرمائے جو حدیث معراج میں منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی، یعنی یہ کہ آپ کو دکھایا گیا اپنی دونوں آنکھوں سے، آپ کو نا اور ساروں اس کا انکار بھی کی آزمائش کے لیے بنی، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ آپ کو معراج ہوئی ہے، جسم کے ساتھ ہوئی ہے اور بالکل آپ کو دکھایا گیا۔ عقل نہیں مانتی وہ عالم میں کہتے ہو کہ عقل اس لائق نہیں کہ سب کچھ سمجھ جائے اس دنیا کے اندر۔ تو آپ کو معراج ہوئی تو آپ نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے پیٹ اونٹ کے پیٹ کے جیسے تھے، اونٹ کا پیٹ جیسے ہوتا نا ایسے ان کے پیٹ تھے، اور جن میں دوزخ کا بہتا ہوا پتھر ڈالا جا رہا ہے، یعنی ان کے پیٹ بہت، اور اس کے بعد ان کے پیٹ کے اندر بہتا ہوا دوزخ کا پتھر ڈالا جا رہا ہے اور نیچے سے نکل بھی رہا ہے۔ بتایا گیا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا کہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ناحق کھا لیا کرتے تھے۔ کتنی سخت وعید ہے، افسوس ہوتا ہے اتنی سخت وعید ہونے کے بعد لوگ دوسروں کا مال کیسے کھا جاتے ہیں۔ اور ہوتا ہے کہ جب کھانے کی لت لگ جاتی ہے نا تو فکر ختم ہو جاتی ہے، کو بچے تو سمجھ یہ پیٹ ہے یہ بھرتا ہوتا نہیں، اگر یہ بھرنا چاہے نا بندہ تو اپنی آمدنی سے بھر جائے، اور نہ بھرنا چاہے تو کچھ بھی کھا لے، یہ بھرنے والا نہیں۔ تو ہمیں حقیقت میں ہوشیار رہنا چاہیے، اللہ ہمیں جو دے کنال پر صدقہ اختیار کرنا چاہیے، صبر سے اسی پر گزارا کرنا چاہیے اور کسی کا داغ کھانا نہیں چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین تو ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔